کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رات کا کافی پہر گزر گیا، ایک قبرستان کے پاس آپ پہنچ چکے تھے، لہذا آپ نے وہیں پر رکنے کا ارادہ کیا، نماز ادا فرمائی، 2 نفل آپ نے ادا فرمائے اور آپ وہاں پر آرام کے لیے کچھ دیر لیٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کیا ہوئیں، منظر دیکھا کہ قبریں پھٹ گئی ہیں اور ان میں سے مردے نکل کر کے باہر آ گئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے یوں گمان ہوا جیسے قیامت آ گئی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ان مردوں کو نور کے طباق، نور کے یوں بولیے کہ تحائف مل رہے تھے، اور وہ اپنے تحائف لے کر کے اپنی قبروں میں جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے، نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا غمگین ہے، پریشان ہے، اس کا کفن بھی میلا ہے اور اس کے پاس کوئی نور بھی نہیں ہے، کوئی نور کا تحفہ بھی اسے نہیں ملا، اور اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار بھی نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، یہ کیا معاملہ ہے اور تو کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور ان لوگوں کو ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے جو ایصال ثواب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نور کی شکل دے کر انہیں عطا فرمایا، تو میرے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، یا جو ہیں وہ مجھے ایصال ثواب کرتے نہیں ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ میری حالت آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، رات گزر گئی، دن آیا، آپ نے نماز فجر ادا کی، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد تشریف لے گئے۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سیدھا وہیں اس نوجوان کے گھر پر پہنچے، دروازہ بجایا، گھر والوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے احوال بتا دیے۔ تو یہ سن کر ان کے گھر میں موجود جو افراد تھے وہ پشیمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس عزیز کو ایصال ثواب کیا کریں گے، اور اس کی ماں نے حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درہموں کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کی طرف سے اس کو آپ خیرات کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلی شب جمعہ پھر وہیں پر قیام پذیر ہوئے، وہیں پر آپ رکے، پھر 2 نوافل ادا کیے، اور پھر آپ جو ہے وہ آرام کے لیے لیٹے۔ آپ نے دیکھا کہ خواب میں وہی منظر دیکھا، قبریں پھٹی ہیں، مردے باہر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو پہلے بڑا غمگین و پریشان تھا، اس دفعہ میں نے دیکھا کہ اس کا کفن انتہائی اجلا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی تھے، اور اس نے کہا کہ اے صالح، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے کہ اب میرے عزیز مجھے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور میرا رب تبارک و تعالیٰ ان کے ایصال ثواب کو اس انداز کے اندر مجھے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے والا بنائے، اور خوش نصیبی ہے ان کی کہ جنہوں نے اپنے پیچھے ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے تعلق والے، ایسے رشتہ دار اپنی زندگی میں پیچھے چھوڑے کہ جو ان کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ،
نماز کے احکام جو آپ کی کتاب ہے، اس نماز کے احکام کتاب کے اندر یہ رسالہ فاتحہ کا طریقہ موجود ہے، تو وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر لیں. بڑا زبردست اور بڑا آسان سا یہ رسالہ ہے. ایک تو ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے رہنمائی بھی اس کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ کا بیان بھی موجود ہے، اور پھر ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر سنت نے بڑا پیارا بیان جو ہے اس کے اندر فرمایا ہے. پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایصال ثواب کرنے سے ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارا کم ہو جانا ہے، بلکہ ہمارا جو ہے سو ہے انشاءاللہ الکریم. جو ایصال ثواب کریں گے تو اس کی برکت سے بھی نیکیوں میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو تو فائدہ ہی ہونا ہے، ہماری نیکیوں میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیفہ امیر سنت الحمدللہ رب العالمین آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں یہاں ایک بات ضرور کرتا چلوں اور خلیفہ امیر سنت سے اس پر رہنمائی بھی لیتا چلوں گا. حضور ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے میں نے کچھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، ابھی معروضات پیش کی ہیں. ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. ایصال ثواب کرنے میں مین پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے مختلف انداز جو ہے وہ اپناتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے اسے آپ؟ پہلے تو یہ کہ حدیث پاک میں جو ہے نا کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ تو ذرا پتہ ہے. اب یہ کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیکی وہ ایصال ہو سکتے، اس کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے، پہنچا سکتے ہیں ہم کوئی بھی نیکی. اب جیسے صلی اللہ علیہ محمد یہ درود پاک پڑھا، اے اللہ کریم اس کا ثواب میرے مرحوم عزیزوں کو پہنچا، اے اللہ کریم اس کا ثواب میرے دادا دادی کو پہنچا، ہو گیا ایصال ثواب. اب یہ ہے کہ جتنی بندے کی وسعت چاہے تو کوئی ایسا ذریعہ بنا کے جائے ثواب کا کہ وہ دنیا سے چلا جائے نا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے، مرحوم کو بھی اور اس کو بھی. جیسے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی جامعہ بنا دیا، یا کوئی ایسا جو نا وہ علمی کام کر کے وہ چھوڑ گیا، یا یہ کہ کسی نے کوئی کتاب لکھی تو اس نے اس کو چھاپ دیا یا اس نے اس میں مدد کر دی. تو کوئی بھی ایسا کام کوئی جس میں جو نا وہ ثواب جاریہ اس کو ہو. اب چونکہ اس کو تو ثواب ملے گا، اس نے جس کے لیے کیا ان کو بھی ثواب ملے گا. جو بھی بندہ نیک کام کرے گا اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. یعنی کور ورک حضور یہ ہوا، کور پوائنٹ جو ہے بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کام ہونا چاہیے. نیکی کا کام. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. بعض اوقات بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اب بات چل ہی نکلی میں کر ہی دوں. بزرگان دین کا جیسے کوئی معاملہ ہے، کورس ہے، تو اس میں کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو اس کی بھی کلیئرٹی ہو جائے، بلکہ کلیئرٹی ہر ذی شعور باتیں یہ جانتا ہی ہے کہ نیکی کا کام تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جو نبی پاک کے احکام ہیں ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم ایصال ڈھول بجانے کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا ثواب ہے؟ اس کا ثواب نہیں، اس کا تو الٹا گناہ ہے. جی ڈھول تو ڈھول ہے نا. جی تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ والا کام ہے. اچھا پھر اس سے ہے کہ دیگر لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اب یہ بعض لوگ جو مزارات وغیرہ بھی بجاتے ہیں، بزرگوں عرصوں میں بجاتے ہیں، ظاہر ان کا ظاہر ہے کہ شریعت سے یہی بولیں گے شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے، بالکل سو ناجائز قرار دے، پھر یہ بجاتے ہیں. اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین یہ میوزک، ڈھول باجے اور یہ گانے اور بھی بڑے تماشے کر رہے ہوتے ہیں جی. اللہ کی پناہ اللہ کیا کیا کرتے ہیں. کرنے کا کام یہ پھر کیا کریں اگر یعنی کچھ اب اسی طرح سے عرس ہو یا شادی ہو، جی شادی میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. جی تو اب ظاہر ہے کہ ہم عرس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، شادی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. صحیح. تو ذرا جو اس خرافات ہے نا ہم اس کو ہم نکالیں گے. یا مرحبا، سبحان اللہ. جو اس میں برائیاں ہیں اس کو نکالا جائے. ناک پر مکھی بیٹھے گی تو مکھی کو ہٹائیں گے، نہ کہ ناک کو ہٹائیں گے. ایسی بات ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اس کے لیے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال ہے، بعض لوگ کسی کا انتقال ہونے پر چہلم سے پہلے گھر میں کلر وغیرہ کرواتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اب دیکھیں اس میں اگر ضرورت ہے کلر کروانے کی تو کروا سکتے ہیں، ورنہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے کہ نہیں، کہ میں نہیں کرواؤں گا تو گناہ ملے گا، تو یہ غلط ہے. کہ شریعت نے چیز لازم نہیں کی تو یہ کیوں کر رہا ہے. صحیح. اب یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ رمضان کی آمد سے قبل بھی کرواتے ہیں، رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کے استقبال کے لیے، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ رمضان کے احترام میں تو بھی جائز ہے. اچھا بعض لوگ جو نا مسجدوں میں کرواتے ہیں کلر، تو اب مسجد کا اور گھر کا معاملہ الگ ہے. مسجد جو ہے وہ چونکہ وقفی مال ہے نا،
تو وف کی جگہ ہے، تو اب اس کا کلر یوں ہی بلا ضرورت تبدیل نہیں کیا جائے گا. ہاں ضرورت ہے تو پھر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. صحیح. خیر جو بھی کام کیا جائے شرعی رہنمائی لے کر کیا جائے. کیا اب جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے مسجد کا فرش تھوڑا سا جو نا اس میں مسئلہ آ گیا، کوئی چیز گر گئی، اب اس کو دھو ڈالیں گے، یا مثال کے طور ناپاکی ہو گیا تو اس کو دھو ڈالیں گے. حالانکہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ تو خشک ہونے سے پاک ہو، نجاست کا اثر زائل ہوتے ہی پاک ہو گیا، وہ فرش پاک ہو گیا. جی. دھونا ضروری نہیں ہے. اب یہ دھویا تو یہ سارا ظاہر ہے کہ پانی مسجد کا وقف کا خرچ ہوا نا. تو ان چیزوں سے بچا جائے. لہٰذا یہی کہا جائے گا، عرض تو میں یہی کروں گا کہ بندہ جس فیلڈ سے وابستہ ہے نا اس فیلڈ کے شرعی معاملات وہ جان لے، اس کی جو نا وہ رہنمائی لے لے. ٹھیک ہے. کال لیتا ہے. جانشین امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، شرعی پردہ سے کیا مراد ہے؟ جواب عطا فرما دے. دیکھیں شرعی پردے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ اور رسول نے جو فرض فرمایا کہ شرعی پردے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نا یہ پاؤں کا جو نا یہ حصے سے لے کر بدن کا پورا حصہ اور ان کے علاوہ یہ پورا چھپا ہوا ہو، عورت کے لیے بال وغیرہ سب چھپے ہوئے ہوں، یہ ہے شرعی پردہ. ٹھیک. اور برقع بھی جو نا ایسا چست نہ ہو کہ جس سے اعضاء جو نا وہ اعضاء کی گولائی وغیرہ کو اس طرح کے نظر ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل پلین ہو، کھلا ہوا ہو، ڈھیلا ڈھالا بھی لفظ ہے. ڈھیلا ڈھالا ہو، بالکل. یہ ہے پردہ. یعنی عورت کا کپڑا بھی نظر نہ آئے، لباس وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ورنہ یہ کہ کوئی ایسی چادر ہے اس سے بھی اگر کوئی عورت اگر اپنا یہ بدن ڈھانپ لیتی تو بھی پردہ ہو گیا. ضروری نہیں کہ برقع ہی پہنے، مقصود پردہ کرنا ہے اور وہ جس چیز سے بھی حاصل ہو. ہمارے یہاں عرف و رواج میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ برقع پہنا جاتا ہے. اچھا پاکستان کے ذرا مختلف شہر ہیں نا، تو مختلف شہروں میں جو الگ الگ کلر کا برقع ہے. جیسے میاں والی کی طرف جو وہاں سخت پردہ ہے ماشاءاللہ، کے پی کے میں جو ہے وہاں ماشاءاللہ سخت پردہ ہے، تو وہاں برقع بھی پورا الگ ہے. یعنی ہلکا وائٹ آف وائٹ کلر کا ہوتا ہے. مختلف رنگ اور بھی دیگر بھی ہوتے ہیں. جی. ٹوپی والا برقع ہوتا ہے. اچھا پھر یہ آپ اپنے ادھر چلے جائیں، جالی نکلی ہوتی ہے. جی ہاں جی، یہ اس طرف چلے جائیں اگر راجن پور سائڈ ہے، جیسے یہ جنوبی پنجاب ہے تو ان کے برقعوں کا الگ جو ہے وہ انداز ہے. پھر خیبر پختونخوا چلے جائیں، ان کا جو ہے نا وہ ایک الگ جو ہے وہ انداز ہے، اور بڑا دین اسلام کے مزاج اور انداز میں ڈھلا ہوا یہ ایک ماشاءاللہ انداز ہے. ماشاءاللہ مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں، سبحان اللہ. نمازی آپ کو ٹھیک ٹھاک ملیں گے وہاں ان علاقوں میں. اچھا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی بسوں میں جانا ہوتا تھا نا، ان علاقوں کی جو بسیں ہیں نا وہ رکتی بھی تھی نماز کے لیے. بلوچستان کی میں نے نوٹ کیا وہ بسیں بھی رکتی تھی نماز کے لیے، اور کے پی کے کی بھی یہ رکتی تھی نماز کے لیے. تو ان بسوں میں سفر کرنا سکون ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بندہ آرام سے سفر کرے کہ نماز. آپ بھی بسوں میں سفر کرتے رہے؟ ہاں میرا کئی بار ہوا ہے سفر بسوں میں. اچھا کہاں کہاں کا سفر کیا آپ نے بس میں؟ اب تک کا جو بس میں سفر ہے لاہور تک ہوا ہے. لاہور تک؟ کراچی سے لاہور؟ کراچی سے لاہور بائی بس. یہ حیدرآباد. ایسے سب کراچی سے لاہور کا سفر بائی بس ڈائریکٹ ایک ہی بس میں آپ نے سفر کیا؟ کیونکہ یہ سفر ہے نا جی، یہ اپنے اندر ایک کہانیوں کا، یوں بولیے کہ سٹوریز کا اور معاملات کا جہان لیے ہوئے جو ہے نا یہ آباد ہے. دیکھیں یہ ہوا یہ تھا کہ رحیم یار خان میں جو نا بس آدھے گھنٹے کے لیے رکی تھی اور وہاں بس تبدیل ہو گئی تھی. پھر وہاں سے اگلی بس تھی، دوسری بس تھی. اب چونکہ میں جس بس میں بیٹھا تھا اس سے تو معاہدہ تھا کہ نماز کے لیے وہ روکے گا، اگلی بس والے سے معاہدہ نہیں تھا. تو پھر میں نے ٹکٹ ہی میں نے اسی شرط پہ لی تھی بھائی نماز کے لیے بس رکے گی. تو فجر میں رکی، ظہر رحیم یار خان نے ادا کی. اب مسئلہ ہے عصر اور مغرب کا، تو وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا کرم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ انہوں نے بس رکوا دی. عشاء میں پہنچ گیا لاہور. یہ جو آپ نے ٹکٹ لیا تھا یہ آپ نے کراچی سے لاہور کا لیا تھا یا رحیم یار خان کا ہی لیا تھا؟ لاہور کا. لاہور کا لیا تھا. یعنی یہ بس والے نے آپ کو وہاں سے پھر کیا کر دیا؟ دوسری بس میں ٹرانسفر. دوسری بس میں ٹرانسفر کر دیا. اچھا آپ کا کرایہ دیا آپ کو؟ ہاں کرایہ دیا تھا. اچھا کرایہ دیا. آپ تو خوش نصیب ہیں سب. پھر ورنہ تو یہ بس والے کیا کرتے ہیں، یہ لیتے کرایہ لاہور کا ہیں اور اتارتے صادق آباد ہیں وہاں پر ہیں. ہاں جی. اور پھر جو ہے نا جی وہ آگے جو حال کرتے ہیں وہ آگے ایک اصل میں ظاہر ہے کہ جس بس میں تھا نا وہ ایک کمپنی تھی نا، یعنی لوکل کمپنی تھی، پاکستانی کی لوکل تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ چونکہ وہ بس میں اگلی بس اسی کمپنی کی تھی. صحیح. تو یوں ظاہر کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انڈیویجول جو بسیں چلتی ہو سکتی ہے ان کے یہ معاملات ہوں کہ لاہور کا کرایہ لے کر آدھے راستے میں اتار دیں. اللہ بچائے. یہ کیا ہوا اس ایک سفر میں، میں تو سفر میں نہیں تھا، بہرحال یوں ہی بس والے نے کیا کیا، لوگوں کا جو ہے نا وہ ان کو اتارا، ایک ہوٹل پر اتارا ان کو، بھئی چائے پینی ہے، جس نے کھانا کھانا ہے وہ کھانا کھا لے.
ادھر لوگ جو ہیں وہ اتر کے, آپ کو پتہ ہے بس جب رکتی ہے تو پھر لوگ ایک دم سے بس سے نکلتے ہیں. یہاں سے لوگ نکلے, ادھر بس والوں نے کیا کیا, اچھا آج کل تو بسیں جدید طرز کی ہیں, ان کے نیچے باقاعدہ طور پہ وہ بنے ہوتے ہیں سامان رکھنے کے لیے, اس کی جگہ ہوتی ہے, تو باکس وغیرہ یعنی یوں کھلتا ہے, نیچے سامان ہوتا ہے. تو وہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس میں کیا تھا, بس کے اوپر چھت پہ سامان جو تھے وہ چڑھاتے تھے. یعنی آپ اگر چلے جائیں 2000 سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کی بسیں ملیں گی کہ سامان آپ کا ہے تو وہ چھت پہ رکھا اس جائے. وقت نیچے بھی رکھتے تھے سامان. اچھا نیچے ہوگا جی, 2000 میں نے دیکھی ہیں بسیں, سفر ہوا ہے نا, رکھیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. وہ تو کیا تھا, یہ سب کیا کیا, لوگوں کو اتارا ادھر سامان ان کا, ادھر سے کیا کیا کنیکٹر نے اور جو کلینر لوگ تھے انہوں نے اس کا سامان لوگوں کا نہیں پھینکا, نہیں تو بڑے سلیقے سے ان کا سامان اچھا خاموشی سے اتار کر بس کے کیا کیا دوسری جانب رکھتے گئے. لوگ جو ہے ادھر کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی ادھر کیا کر رہا ہے, جیسے وہ کھانا کھا رہا ہے, ادھر جناب بس گئی او پہ جان دیجیے بس جی. انا للہ و انا الیہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا سامان اتار کے جو ہے وہ چلے گئے. دھوکہ ہے سیدھا سیدھا, ٹکٹ کہاں کے لیے اور یوں چھوڑ گیا. وہ بیچارے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے. اس معاملے کے حوالے سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں. ہم حضور ایک سفر جو ہے وہ کر رہے تھے, تو یعنی یہ بسوں کا جو انٹرچینج جو ہوتا ہے نا عموماً معاملہ, یہ صادق آباد کے اس میں ہی ہوتا ہے, یعنی اس ایریا صادق آباد رحیم یار خان, رحیم یار خان اسی میں. تو یوں وہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ بس چھوڑ کے نا وہ چلا گیا. 35 لوگ بس میں ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کے ہمیں کہا بھی آپ لوگ یہاں سے کیا ہو جائیں, ادھر اتر جائیں. تو 35 لوگ ٹوٹل تھے اس بس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو نہیں اتریں گے, ہم نے تو کراچی کا کرایہ دیا ہوا ہے, تو جو ہے نا کراچی جائیں گے اور بس کراچی جو ہے نا جائے گی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ یہاں اتر جائیں اور آگے آپ دوسری گاڑی لے کے آپ چلے جائیں, ہم نہیں جا رہے. یہ کہہ کہ عملہ بس کا کیا ہو گیا, غائب ہو گیا. اب ان لوگوں میں 35 لوگوں میں ایسا جو ایک آدمی تھا نا, وہ بس چلانا جانتا تھا. اس نے کیا کیا, وہ جناب آیا, وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا, اس نے ہے نا وہ ایکسیلیٹر دیا, گیئر لگایا اور گاڑی اس نے جب چلائی نا جی, تو وہ جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے وہ فوراً مطلب بھاگ کے گاڑی کے آگے آگے بریک لگائی, بڑی زبردست بریک لگائی. میں بھی تھا اس گاڑی کے اندر, اللہ اکبر. تو اب وہ کیا ہوا, انہوں نے نا وہ ڈرائیور آیا چابی نکالنے کے لیے, وہ چابی نکالنے کے لیے آیا, اس نے وہ جوتا تھا اس کا کھیڑی, پتہ نہیں جوتا تھا یا کیا تھا, انہوں نے مارا ڈرائیور کے جو ہے نا وہ ہاتھ کے اوپر, یوں اس کو دھار میں دھکا بھی دیا پیچھے. اللہ معاف کرے, ہم یہ جو ہے دیکھ رہے تھے. ایسا میں نتیجہ نکال کے بتاؤں آپ کو ہوا کیا, آخر کیا ہوا. آخر یہ ہوا کہ ان بس والوں نے یوں ہاتھ باندھے اور انہوں نے کہا کہ آج تک ہم سے کوئی کرایہ یہاں لے نہیں سکا آج تک. آپ پہلے 35 بندے ہیں جن کا ہم جو ہے نا یہ جو ہے وہ دے رہے, اور وہ بھی دیا, اور پھر ایک اور گاڑی ایسی گاڑی جو ہے نا وہ کروا کے اس میں بٹھا کے, یعنی پورا سسٹمیٹک انداز میں یعنی وہ لے کر کے وہ یہ ہوا. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کراچی ہم بہرحال اللہ کی رحمت سے آج تک یعنی جو انہوں نے اقرار کیا, آج تک ہم نے جو نا یہ حرام کھایا. نتیجہ یہی نکلا نا, یہی بات. کراچی کا کرایہ لیا اور آدھے کرایہ میں بس اتنے, یعنی ایک تو حرام کھایا اور دوسرا ہے کہ اتنا جو ظلم کیا لوگوں کے ساتھ, دھوکہ دیا. ایسے بھی یہ تو 35 مرد تھے, ان میں شکر ہے کوئی خاتون نہیں تھی, ورنہ وہ 2 بندے جو 4 بندے جن کو ادھر سے اتار کے بسوں میں جو ہے نا وہ آگے چلے جائیں. یہ بس والوں کو بھی نصیحت فرمائے اور سفر کرنے والوں کو بھی تو کوئی گائیڈنس. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اللہ معاف فرمائے. میں نے ایسوں کو چاہیے کہ بالکل جو ہے نا وہ چاہے مسافر ملے یا نہ ملے دھوکہ نہ دیں, سیدھی بات کریں بھائی ہم جو ہے یہاں تک چھوڑیں گے, وہاں سے اگلی بس لے لیجیے گا, سیدھی بات کریں, دھوکہ. تو ذرا دھوکہ اور کیا کتنے اس میں گناہ ہو جائیں گے جی. سفر کرنے والے کو اچھا پھر دوسرے کتنے لوگوں کی بد دعائیں ملیں گی, اللہ بچائے. ذرا یہ بس والے موج بھی تو نہیں کرتے نا, ایسے بس والے پھر ان کا بھی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ صحیح کا, تو کوئی آتا ہے سر پھرا جو بس ہی جلا دیتا ہے ان کی, اللہ بچائے, انہی کو مار دیتا ہے, زخمی کر دیتا ہے. خیر اس کا بس جلانا, اس کا زخمی کرنا یہ غلط ہے, جو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. سفر کرنے والے کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل وہی کہ ہر ایک کو اویئرنیس بھی نہیں ہے نا, سفر کرنا چاہیے کہ جو کمپنی ہو نا, کمپنی کی بس لے, سیدھی بات ہے, انڈیویجول بس نہ لے. صحیح. کمپنی ہوتی, کمپنی کبھی ایسا جو نا وہ نہیں کہتے, میں جس میں نے جو ٹکٹ لی وہ کمپنی تھی وہ, صحیح. تو وہ اس لیے کوئی
प्रॉब्लम वरना तो मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। आप अकेले थे वैसे? मैं अकेला था, अच्छा जी। मेरा पहला और आखिरी सफर था लाहौर का, अकेले इस तरह बस में, 900 मोटर पे भी नहीं था कोई। तो ये मोटर तब बने ना सखर मुल्तान वाला। जी हाँ जी। ये किस सन की बात होगी तकरीबन? तकरीबन होगी सन 2000। 2000 की बात। अल्लाह पाक हमें आफियत अता फरमाए। और खलीफा मेरे सुनने की जो बात है कि वेल नाउंड जिसकी एक अच्छी शोहरत है उसी सर्विस का जो है वो इंतखाब किया जाए और इसमें सफ़र किया जाए तो इसमें जान का भी माल का भी तहफ़्फ़ुज़ का एक सिलसिला कार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। आमीन। कॉल लेते हैं। खलीफा अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज है कि इसाले सवाब क्या दीनी तलबा जो मदारिस में पढ़ते हैं उनकी मदद करके भी हो सकता है? उन्हें खाना वगैरह किताबें दी जाए और बिलखुसूस दावत इस्लामी के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई अगर हिस्सा मिलाता है तो इसाले सवाब की कैसी सूरत बन सकती है, इरशाद फरमा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, तलबा को अगर दीनी किताबें दिला दी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दे तो ये भी साल हो सकता है। जो भी नेकी वाला काम है वो, यानी जो भी नेक काम है उसका सवाब मिलता है, सवाब मिलता है तो उसको पहुंचा सकते हैं। इस साल के माना तो पहुंचाना ही है, इस साल करना यानी पहुंचाना। बाब इफ़आल ए वो साल। जी किबला जानशीन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब में दीदार कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए इसमें यह है कि जो बंदा जिनका जितना जिक्र करता है, जितनी मोहब्बत रखता है, जिक्र करता है तो वो फिर ख्वाब में देख भी लेता है। तो जितनी मोहब्बत होगी, जिक्र होगा तो वो ख्वाब में भी देखेगा। सुभान अल्लाह। मरहबा जी। कौन? मेरा आपसे ये सवाल है कि दर्जी का पेशा इख्तियार करना कैसा? जी हाँ बिल्कुल जायज़ है दर्जी का पेशा इख्तियार करना, इसमें किसी को कोई शर्माना नहीं चाहिए। देखें कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो है वो ना वो किसी से सवाल करते थे ना किसी से मांगते थे। हर नबी का एक अपना पेशा था और ना ही कोई माज़अल्लाह नाजायज़ के चुके तो वैसे ही मासूम। तो हर नबी ने कोई ना कोई पेशा अपनाया है, यानी कारोबार काम वगैरह। बिल्कुल बंदा दर्जी बन सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कपड़े सिलाई कर सकता है। सही। ऐसा बात का ये होता है कि ये काम करेंगे तो रिश्ता कौन देगा? मुंडा की करदी दर्दी है जी, ये भी एक बात होती है ना, रिश्ता कौन देगा? भी ये क्या काम है, छोटा सा काम है। और वैसे सब जो दर्जी ईमानदार दर्दी हो ना जी, ईमानदार और खुश अखलाक दर्दी हो, उसको मेरा नहीं ख्याल कि काम की जो है वो कमी आती होगी। मेरे ख्याल से अगर आपका वैसे कभी दर्दी की दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है, कई मत हुए। बल्कि हाजी इम्तियाज़ भी दर्जी थे ना, मैं इनके पास ही पढ़ने जाता था पहले। अल्लाह अल्लाह। ये बात होगी 87 की, 88 की। उस वक्त तो इनके पास पढ़ने जाता था, ये दर्जी टेलर थे, ये तो इन्हीं की दुकान पे जाता था। तो ज़ाहिर है कि दर्जी का काम बिल्कुल जायज़ है। जिसकी हलाल कमाने के लिए कोई बंदा हुनर सीखता है या कोई पेशा इख्तियार करता है तो इसमें दिल जो है वो छुटा करने वाली बात नहीं है। जब कामयाबी आदमी की कदम चूमती है तो फिर यही बातें करने वाले बातें करते रह जाते हैं और बंदा जो है फिर अल्लाह की रहमत से आगे निकल जाता है। तो ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो और दर्दी की फील्ड में हुजूर ये भी है कि बात का पक्का हो, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वादे का पक्का और बात का सच्चा दर्दी हो, फिर वो उसके पास कमी कमी होती है जी। एक हदीस पाक है कि दर्जी का पेशा इख्तियार करना ये नेकोकार मर्दों और सूद काटना जो ना ये नेकोकार औरतों का काम है। या मरहबा, माशाअल्लाह। ये हदीस पाक में ठीक हो गए। वादे का पक्का और बात का सच्चा दर्जी। हाँ ये ईद वाले दिन ऐसा तजुर्बा होता है। अच्छा सर अपनी कौम को भी तो मिजाज है ना, वो उसने भी तो ज़ाहिर है कि वो एक दिन पहले जाना है सिलवा ने, तो गलती दोनों की है ना। अब वो बोलता हाँ सी दूंगा, उसने जो 100 को बोला वैसे सी दूंगा और 100 पहुँचे हुए 29वीं शब या 28वीं शब के हमें कपड़े दे देना। तो दोनों जानिब से अलबत्ता खैर अब वो अगर गलती कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, तो दर्जी को चाहिए कि वो सीधा बोले भाई देखो कि इतना तो मैं कर नहीं सकूँगा, सीधा मना कर दे, मैं नहीं करूँ। बेचारों को आश्रय पे ना रखे दूसरे को। इसमें यह कि उसको भी नसीहत हो जाएगी ना कि आइंदा वो जल्दी लाएगा कपड़े और जल्दी तरकीब करेगा। और दूसरा है कि लोगों में मशहूर हो जाएगा, नहीं यार इससे अगर काम नहीं होता ना तो मना कर देता है कि यार नहीं होगा, सीधी बात करता है। ये मेरा भी तजुर्बा है, जो ऐसे बंदे होते हैं ना जो मना कर दें या सीधी बात कर दें, एक दोनों वाकई मज़ा आता है कि नहीं यार यहाँ पे चीज़ लेनी चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए, इसको सौंपना चाहिए। नहीं होगा तो अगला मना कर देगा, हमें आसरे पे नहीं रखेगा।
और हमें मरवा नहीं देगा। दर्जी को चाहिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ये जहन में रखे और ये परेशान ना हो कि बस खाली ईद चलेगी तो अब कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ईद के बाद ये काम मिलता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जे की दुकानें चलती ही रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम होता ही रहता है। दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसा हुस्न अखलाक का होना कितना अहम है। हुस्न बाज़ औक़ात लोग जो है ना जी अपने सड़ियलपन को और अंदाज को, मिजाज को अपनी हक्कानियत या यूँ बोलिए कि अपना हक गो होने का यूँ बोलें कि एक समझते हैं इसको। जी वो करा भाई हम ऐसे ही हैं भाई, सीधी खरी बात है, बड़ी बुरी लगती है बुरी लगे, अच्छी लगती है अच्छी लगे, भाई सर के ऊपर हथौड़ा ही किसी के ऊपर मारना है, क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं, देखिए इसमें ये है कि बंदा मना भी करे ना, अच्छे तरीके से मना करे, उसने अखलाक सुभान अल्लाह। अखलाक से मना करे कि यार देखो मैं नहीं कर सकूँगा, एक चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं कैसे करूँ, एक मेरे बस में नहीं है, मैं खाली खाली ले लूँ आपको फिर आपको दे ही नहीं सकूँ, चूँकि मैंने पहले जिनसे मुआहदे किए पहले तो उनको दूंगा ना, फिर आपका नंबर आएगा। तो सीधा सीधा नरमी से बोले। या मरहबा, माशाअल्लाह। जी कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है, एक दिन में कितनी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं? जी एक दिन में जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, कज़ा उम्र कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बाज़ों में मशहूर है कि सिर्फ एक दिन में 5 पढ़ सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ये गलत है, जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। और कज़ा में तो वैसे ही है कि जितना जल्दी हो कज़ा कर लेनी चाहिए। जी कॉल। मेरा सवाल ये है कि नजूमी से अपने मसाइल मालूम करने की शरई हैसियत क्या है? जी नहीं, नजूमी से अपने मसाइल मालूम नहीं करने चाहिए। अब बाज़ लोग तो ज़रा तोते से भी, कहाँ तोता है, बेज़बान परिंदा है, बेअक्ल है ये, ऐसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं। क्या हो गया कौम को, किसने यूँ पर्ची उठा दी, यूँ कर दी, क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ये गलत है, नहीं करना चाहिए इस तरह। और सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि जो ये नजूमी और कहानों के पास जाते हैं, जी इनके पास वो जाते हैं और किस्मत का हाल मालूम करते हैं, अगर ये एतक़ाद रखते हैं जो ये कहेगा वो हक़ है, सो यकीन रखता है, तो खालिस कुफ्र है। तो ज़ाहिर है कि उस चीज़ का इनकार है जो हदीस पाक में ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द कफ़रा बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसने मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पर नाज़िल होने वाली शे का इनकार किया। ये हाथ दिखाना, किस्मत का हाल मालूम करना, इसके भी मुख्तलिफ अंदाज, लोग हाथ दिखाते हैं, लकीरें जब पढ़वा रहे हैं। मैं ऐसा एक जगह पर था और आटा पिसवाने गया हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है, ये भी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, जामिल में आने से भी पहले की बात है। तो वो आटा पिसवाने के लिए क्या, वो आटे की बोरी जो है ना वो कंधे पे उठाते थे और वो चक्की गांव में एक जगह लगी होती थी, तो वहाँ जो है चले जाते थे। अच्छा, एक जो थी गांव में लगी हुई थी, एक दूसरी जगह पर लगी हुई थी, जहाँ पर भी वो बनता था सिलसिला कार, वो चले जाते थे हम। जैसे आज बंद है, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह चले गए, या छोड़कर आगे कल आके जो है ना आप ले जाए, यूँ होता था सिलसिला कार बरत। तो वहाँ एक बंदा था, वो आटा पिसवाने जनाब जी वो आया, तो उसको वो जो आटा पीसने वाला था ना सर, उसने कहा मियाँ जी ऐ जरा वेखो वहाँ लकीरां की पियां दियां ने। अच्छा, अब उसने जो है ना वो हाथ दिखाया, वो हाथ यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, देख रहा है, वो देख रहा है, पूछ रहा है उसे। अब उसने 2-4 बातें की, उसने कहा बड़ी कशमकश अंदर लगी रहनी तो आटे, यानी उसे कह रहा है कि आपके अंदर जो है ना एक दिल में खलिश चलती रहती है, कशमकश होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसा जिस बंदे ने दिहाड़ी लगानी है और उसने जो है ना वो 300 रुपया उसने कमा के जो है ना वो शाम को लेके जाना है और आगे खर्चा उसका 500 रुपये का जो है वो घर पे तो यार बैठा हुआ, तो कशमकशी लगी रहनी है उसको। अब ये बोल रहा है 16 आने गाले जी, 16 आने, यानी बिल्कुल 100% ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात कर। अच्छा, यूं ही 1-2 बातें उसको और जो है वो बताई, बाकी फिर मैं कर दसांगा। ये कह के क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, वो जो बातें, अब वो तो उठ के चला गया क्या करने के लिए, अपना काम करने के लिए। अब जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था ना वहाँ पर, अब लोग जो है उनके लिए बेड सिटिंग का अरेंजमेंट होता ही था। अब उसने कहा मियाँ ये जरा इधर भी देखा जी, यानी अब वो भी अब क्या कर रहे हैं, अब आटे की दुकान में दोनों काम हो गए एक ही जगह पे। ऐसी बात है। तो ये इस तरह के काम जो है वो लोग कर रहे होते हैं। तो और जो करने वाला है वो ये कह रहा है कि हम तो सामने वाले को उम्मीद दिला रहे हैं, हम तो सामने वाले को क्या कर रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं। क्या फरमाएंगे आपके इस अंदाज को, या ये अपना जो भी ये बात है, ये इस काम के लिए जस्टिफिकेशन इसको बनाया जा सकता है, या इस काम की करने का रीज़न इसको बनाया जा सकता है? देखिए, उम्मीद और ख़बर में फ़र्क है। ऐसा ही उम्मीद ये है कि आप यार ये काम करो, इंशाअल्लाह करीम सब ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और ये खबर है कि हाँ यूँ है, यूँ आपके साथ चल रहा है, यूँ चल रहा है, यूँ चल रहा है, यूँ चल रहा है। अच्छा, अब ये खबर किस तरह की होती है
سر اس کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بیچارہ 300 روپے کماتے ہوئے 500-600 بیچارے کا خرچہ ہے تو پریشانی ہوگا نا، اور کیا ہوگا، اس نے مار دیا، تکا لگ گیا۔ اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 100 کماتے ہیں، خرچہ والے جتنا بھی، مگر اس میں ان کا گزارا ہو جاتا ہے، وہ برداشت کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، وہاں تکا نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ نجومی وغیرہ، یہ انہیں بندہ دیکھ کے جو نہیں یہ خبریں دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، یہ تکے مارتے ہیں، تو واقعی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچائے۔ اچھا دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ اب جیسے ایک تو یہ جو حال معلوم کرنے جاتا ہے اپنا، واقعی سنجیدہ ہے کہ دیکھو یار یہ یقین کرو، اور ایک یہ بطور تعجیز جاتا ہے، اس کو عاجز کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، اب کوئی کیا اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی تو نبی ہے نا، یہ دریا یہاں سے چلے نا تو الٹ کر دے، اب یہ کہ یہ بطور تعجیز اس کو عاجز کرنے کے لیے وہ نہیں کر پائے گا، تو بطور تعجیز جو ہے نا وہ جائز ہے، یہ میں بتا دوں۔ اب کوئی کسی نجومی کو یا کسی یعنی کوئی بندہ ہے وہ نجومی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اب یہ بندہ کیا جو ذرا کہ پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، علم دین جانتا ہے، یہ گیا اس کے ساتھ، چلو بھائی ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں کے ساتھ، اب اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اس کو عاجز کرنے کے لیے دکھایا، اس کو بے بس کرنے کے لیے دکھایا، اس کا پول کھولنے کے لیے دکھایا، تو یہ جائز ہے چونکہ یہ اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ ہمیں سلامتی کا عطا فرمائے، اور اس طرح کی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول سے بچتا رہیں گے، اخلاق کی، اعمال کی، کردار کی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ رزق میں، مال میں، جان میں برکت ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جہاں تک برکت کی بات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی میں برکت نہیں ہے، اور وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی سارے مدنی مذاکروں نے سنا ہوں کہ برکت جو ہے نا یہ قلت و کثرت کا نام نہیں ہے، کہ یعنی چیز جو ہے نا تھوڑی نظر ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اور زیادہ نظر ہے تو بہت برکت ہے، ایسا نہیں ہے۔ برکت تو اسے ہم کہیں گے وہی ہے برکت کہ تھوڑی سے نظر آئے اور 100 افراد کو کفایت کر جائے، یہ ہے برکت۔ واہ واہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یا مرحبا، اس دودھ میں برکت تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے پیالے میں اتنی برکت ڈال دی کہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان سیراب ہو گئے، یا مرحبا، تو دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی انہوں نے اتنا پی لیا، اتنا پی لیا کہ پیٹ بھر کے پیا، سبحان اللہ، ہے نا حدیث ہے نا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا جی ابو ہریرہ اور پیے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اپنے لیے لایا تھا، اپنے لیے اجازت لینا چاہتا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ دیگر کو، مگر یہ دیکھو کہ اطاعت رسول کہ انہوں نے پہلے سب کو دیا، پھر سرکار نے فرمایا اور پیو اور پیو، تو یہ ہے برکت کہ ایک ہی پیالہ کتنوں کو کفایت کر گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین، رحمت کے سائے میں رکھیے۔ مدنی چینل لکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلتے نئے